جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسد عمر صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ رؤف حسن صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے مختلف لوگ گئے ہیں اور ان کی کیٹیگریز بھی مختلف ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جماعت چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، اور وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ کچھ آپ کو کسی اور جگہ پہ نظر آئے اور پھر اس کے بعد وہ کنارہ کشی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جماعت نہیں چھوڑی، جو ہمارے پاس عہدے ہیں جنرل سیکرٹری کا یا یہ اور وہ عہدے جو ہے ہم نے پارٹی کے واپس دے دیے۔ ان میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، ان میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، اور سب سے زیادہ باریک واردات ان لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، سب سے زیادہ۔ یہ میں تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے اور ان کے جو اپنے ذرائع ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے ایک دو ٹی وی انٹرویو بھی دیے، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بات وغیرہ بھی کی اور کہا کہ یہ جو ہے لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، ایک طرح سے باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ کہنا کہ جناب ہم ابھی بھی جماعت کا حصہ ہیں، اور پھر آگے کہنا کہ جناب یہ پالیسی بھی غلط تھی، وہ پالیسی بھی غلط تھی۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی بہت ساری پالیسیز غلط ہوں، لیکن اس وقت جب وہ پالیسیز بن رہی تھیں، ان پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، تو اس وقت تو آپ بیچ میں تھے، اس وقت آپ پرنسپل اس کے اوپر کوئی سٹینس لیتے اور ہٹ جاتے، وہ الگ بحث تھی۔ لیکن اب جو باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب باقاعدہ طور پہ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ جی اسد عمر ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہیں یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا، جتنے قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی پارٹی کے اندر اور مختلف لوگوں سے، اسد عمر ہو جائیں یا پرویز خٹک ہو جائیں، اب ان کا تحریک انصاف میں واپس آنا وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل جنہوں نے جا کے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر ایک وہ بھی قسم ہے جنہوں نے آ کے جناب نہ کنارہ کشی اختیار نہیں کی، وہ کھل کے آگے کہہ رہے ہیں، جس طرح اپنی فردوس عاشق اقوان صاحبہ ہیں یا چوہان صاحب ہیں، وہ آ کے کھل کے اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ اس وقت ان کا موقف کیا تھا، اس وقت ان کا موقف کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح کچھ نے جا کے جناب کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اسد عمر صاحب نے ARY وغیرہ پہ بھی انٹرویو دیا، آگے پیچھے بھی انٹرویو دیا، اور رہنما تحریک انصاف ان کو کہا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کا اب جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت جو ہے ان کو نہیں سمجھتی ہے کہ وہ اب رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ پرویز خٹک صاحب کی تو ویسی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اسد عمر صاحب کی رکنیت پریکٹیکلی جسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کاغذی کارروائی مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا اب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو تحفظات ہیں، ان کے حوالے جو بھی جماعت کے اندر ہیں کہ ان کے رویے کے اوپر اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر تھوڑے بہت ان کو تحفظات ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کھل کے سامنے آئیں۔ اسد عمر کو آپ کو پتا ہے خان صاحب نے بڑی اہمیت دی تھی جماعت کے اندر، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور وہ جو IMF کا معاملہ اس حکومت نے خراب کیا، جس سے وہ خود وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بھی اس زمانے میں ڈیلے کیا تھا، اور کافی زیادہ نقصان ہوا تھا پاکستان کی معیشت کو۔ اور اس وقت میری بات ہوئی تھی، جب ان کی حکومت تھی تو جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ڈیلے کیا گیا اس سے نقصان ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب کی خواہش تھی کہ ہمیں فوراً IMF کے پاس جانا چاہیے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے وہ موقف درست تھا، اور اسد عمر کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، اور پھر بعد میں باہر سے وزیر خزانہ لانے پڑے، اور وہ ایک پورا جو نیریٹو بناتے رہے اسد عمر کے میں آؤں گا اور اکانومی بہتر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو نہیں سکا۔ وہ پھر ہم نے دیکھا کہ باہر سے کبھی حفیظ شیخ تو کبھی شوکت ترین، وہ دیگر جگہوں سے وزیر خزانہ لانے پڑے خان صاحب کو۔ خان صاحب کی جو معاشی ٹیم تھی اس کی کافی وہ مسائل کا شروع میں دو چار رہی، اور پھر آگے جا کے آہستہ آہستہ چیزیں سمودھ ہوئی۔ اچھا، جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، اب یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ ڈالر کی اڑان پھر شروع، انٹر بینک نرخ 277 اور اوپن مارکیٹ 284 تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، 277 جو ہے وہ آپ کا انٹر بینک ریٹ ہے، اور 284 جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر بک رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ تو اس سے بھی زیادہ بک رہا ہے۔ اب یہ جو ہے نا ڈالر کی اڑان پھر شروع ہو گئی۔ کچھ دن سے ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی ڈالر نیچے آ گیا۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے، یا تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا ہم اتنے نائیو ہیں۔ دیکھیں، یہ ڈالر نیچے آئے گا، اکانومی اوپر جائے گی، کوئی معاشی طور پہ ہم نے کیا چیز اچیو کر لی ہے؟ کیا قرضے لینے سے کسی کی اکانومی ایک دم سے بہتر ہو جاتی ہے کہ جی IMF نے قرضہ ریلیز کر دیا، وہ بھی 8 مہینے لیٹ؟ ابھی مطلب انہوں نے کتنا دیا ہے؟
कितने अरब डॉलर का तो हमें एक्सपोर्ट्स में नुकसान हो चुका है, कितने अरब डॉलर का हमें रेमिटेंसेस में नुकसान हो चुका है, कितने अरब डॉलर के जनाब वो चीजें फंसी हुई हैं पोर्ट्स के ऊपर, कितना 1 अरब डॉलर के करीब तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि जो डिविडेंड्स भेजने हैं, जो बाहर से आई हुई कंपनियां हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट्स बाहर भेजने वो रुके हुए। तो ये कैसे हम अपने आप को एकदम से वो एक फॉल्स किस्म की होप दे देते हैं कि जनाब ये इकोनॉमी बिल्कुल बेहतर होगी। हाँ, अल्लाह करे इकोनॉमी बेहतर हो, लेकिन उसके लिए ये बता देना कि जी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, आपकी ये इन्वेस्टमेंट आ गई, आपकी वो इन्वेस्टमेंट आ गई, तो फिर तो आप कहें कि जी एकदम से डॉलर नीचे आ गया, इकोनॉमी बेहतर होगी। ये तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि ये तो ऐसा मुआशी नारा जो है वो किसी भी सियासतदान ने शायद ही कभी लगाया हो, जिस तरह आजकल की बातें हो रही कि जनाब ये हो गया, इकोनॉमी संभल गई। नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 1 साल के अंदर, आपको पता है 1 साल के अंदर इस पीडीएम की हुकूमत, इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 1 साल के अंदर तकरीबन 50% से ज्यादा रुपया डी वैल्यू हुआ है। लेट मी रिपीट दैट, तकरीबन 50% के करीब जो रुपया है आपका वो डी वैल्यू हुआ है, उसकी कदर में कमी हुई है 1 साल के अंदर इस हुकूमत की। इसकी कोई नजीर मिलती है? तो आप एकदम से कह रहे हैं जी वो आईएमएफ का 1.5 अरब डॉलर आएगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ये कौन से वो ऐसे मौशी साइंसदान हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और फिर अखबारात में खबरें लगती हैं डॉलर ये हो गया, डॉलर वो हो गया। और आपको याद है ना, एक मोजिज शख्सियत आई थी पाकिस्तान में, स्पेशली उनको लाया गया था और कहा था कि वो डॉलर आ गया और डॉलर डर गया। याद है, डॉलर ने 180 पे आना था और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि ये डॉलर हवा में तो नीचे नहीं आ जाएगा ना, कोई ग्राउंड के ऊपर माशी तौर पे हमने क्या अचीव किया है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, मेरी ख्वाहिश है कि डॉलर 80 रुपए पे आए, इसलिए कि डॉलर नीचे आएगा, मेरा फायदा, आपका फायदा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा है। और मुझे यह भी पता है कि इस हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि डॉलर नीचे आए, इस हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे। हाँ, इस हुकूमत की अहलियत है इतनी, वो एक अलग बहस है। पिछली हुकूमत की भी ख्वाहिश थी, क्या उनकी उतनी अहलियत थी? वो भी आपके सामने, उनकी भी 3 साल का दौर का आप मुआवजा कर लें, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बीच में कोरोना भी आया, अब इस 1 साल का भी आप मुआवजा कर लें। तो ये जो रोज इस तरह की खबरें लगाता है मीडिया, उनको भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप ये इस तरह की खबर तो लगा देते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक जो आपके हालात हैं वो बेहतर हो गए, जिसके नतीजे में ये हुआ कि या सिर्फ खबरों से, अगर खबरों से, ख्वाहिशात से, ट्विटर से डॉलर नीचे आता होता तो मैं यकीन करें, मुझे बताएं, मैं रोज 300-400 ट्वीट्स किया करूंगा, डॉलर नीचे आ गया, डॉलर डर गया, डॉलर भाग गया, डॉलर की उड़ान रुक गई, डॉलर जो है वो अब आगे आगे, पैसा पीछे पीछे, रुपया ऊपर, डॉलर नीचे। मतलब इस तरह की बातें करने से तो डॉलर नहीं है नीचे आएगा ना, हम अपना ही मजाक उड़ाते हैं। पर एनीवे, ये है आपकी जनाब जो 2-4 दिनों से आप सुन रहे थे, डॉलर ये, डॉलर वो। मेन इशू ये है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि डॉलर ऊपर गया, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और लम्हा फिक्रिया को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि आपके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से डील किया जाए। अच्छा जनाब, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब में हो सकता है कि नून लीग की कोई सीट एडजस्टमेंट ना हो। ये भी राना सना साहब ने कहा है कि हर हलके में वो अपना कैंडिडेट डालेंगे, अपने कैंडिडेट को जिस तरह मैदान में उतारेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो ये सीटें निकालेंगे, वो सीटें निकालेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए 2-3 सीटें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तरीन साहब भी अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे, अलीम साहब भी अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे। लाहौर का एक भी हल्का मुझे बता दें जहां पे नून लीग का कैंडिडेट खड़ा हो, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा हो और अलीम खान साहब वहां पे जीत जाएं, ऐसा हो सकता है? कोई भी ऐसा करें। हाँ, उनकी सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हो जाए तो शायद थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश पैदा हो जाए, उस सूरत में कि अगर वहां पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो आगे किस तरीके से अपनी सियासत को लेकर चलेंगे, किसके साथ वो करेंगे, सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। ऑल्दो के फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं और उनके दीगर जो लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम बड़ा मेजर किरदार अदा करेंगे अगले इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इस इलेक्शंस के अंदर अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो इस्तेकाम पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट निकाल सकेगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जो लोग छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान में गए हैं वो चुप करके गोशा नशीन हुए हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं। फौज चौधरी साहब को देख लें, अली जैदी को देख लें, इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस्तेकाम पाकिस्तान का टिकट लेगी और अपने हल्के में जाके जीत जाएगी। तो जब तक उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी कोई हालात बेहतर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। और इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान को भी इदराक है और वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। और जब ये सारा प्रोजेक्ट बना था, ये जो जमात बनी थी, ये
تو مجھ سے پوچھا گیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ اس میں آپ کو کیا چیز نظر آئی. میں نے کہا اس میں مجھے سب سے زیادہ جو ایٹ سٹیک ہے وہ جو ترین صاحب ہیں ان کی جو سیاست ہے، ان کا جو برانڈ ہے، وہ ایٹ سٹیک مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیاست میں وقت گزارا. آلدو کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی پی ٹی آئی کے اندر، لیکن انہوں نے پیچھے رہ کے بیک گراؤنڈ میں رہ کے سارا کام کیا. کبھی کوئی کھل کے بیان نہیں دیا، عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا جس طریقے سے اسد عمر اور پرویز خٹک وغیرہ اس طرح کر رہے ہیں آج کل. ترین صاحب نے اس دور میں ایسا نہیں کیا. لیکن اب یہ جو کھل کے وہ سامنے آئے تو یہ ان کے لیے جو ہے نا یا تو بڑا فائدہ ہوگا یا بہت زیادہ سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، اور وہ ایسے ڈیمیج ہوگی ان کی سیاسی ریپوٹیشن، برانڈ ترین جو ہے سیاست کا وہ ایسے ڈیمیج ہوگا کہ اس کو ریکور کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. باقی انتخابات کے اندر مختلف چیلنجز وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک چیلنج ہوا تھا جناب 2013 میں جب پرویز مشرف صاحب نے اپنے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو ان کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر چیلنج وغیرہ کیا، اپیل وغیرہ کی، اور اب ان کی وفات کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو 2013 میں جو ان کے کاغذات نامزدگی غالباً قصور کے حلقے میں مسترد ہوئے تھے اس کے اوپر وہ سماعت کرے گا. تو یہ دیکھیں پاکستان میں یہ نہ کوئی کہے کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف ملتا ہے. ہاں کبھی کبھی تھوڑی سی دیر ہو جاتی، کیا ہو گیا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے جب بھی ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے ملک میں جو لا ہیں ان کی ریفارمز کی کتنی ضرورت ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے، پرویز مشرف کو اتنا ٹائم لگا، عام انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو بہت ساری حکومت کہتی ہے نا ہم اصلاحات کریں گے جناب، جوڈیشل ریفارمز کریں گے، یہ بالکل صحیح بات ہے، کرنی چاہیے. عام شخص کو بہت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اصلاحات ہوں، لیکن وہ اصلاحات پرسن اسپیسیفک نہیں، وہ 22 کروڑ لوگوں کو سامنے رکھ کے ہونی چاہیے. جس طرح آج کل بحث ہو رہی ہے نا وزیر اعظم یہ ہوگا، وزیر اعظم وہ ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب عوام کی کیا خواہش ہے کہ کون وزیر اعظم ہو. تو عوام کو سامنے رکھ کے جو اصلاحات ہوں گی، عوام کو سامنے رکھ کے جو آپ اس میں چینجز کریں گے، قانون کے اندر چینجز کریں گے، اس کے اندر ریفارمز کریں گے، وہ فائدہ مند ہوگی پاکستان کے لیے. جب تک ہم کچھ شخصیات کو سامنے رکھ کے چاہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، چاہے ان کو سہولت دینے کے لیے کرتے رہیں گے، کسی بھی دور میں کریں گے، اس سے قطعاً جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. سالڈ سٹیپس کرنے، چاہے اکانومی ہو، چاہے آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو، آپ کی دیگر ریفارمز ہو، ان کے لیے آپ کو کنکریٹ جو ہے وہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ہیڈ لائنز میں پھنسے رہیں گے، یقین کیجئے اسی قسم کی صورتحال رہے گی. تھینک یو سو مچ، شکریہ.